اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ان ينصركم اللہ، اگر اللہ رب العزت تمہاری مدد فرما دے، فلا غالب لکم، پس کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ رب العزت آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، فمن ذا الذی، تو کون ہے وہ، ینصرکم، جو آپ کی مدد کرے، من بعدہ، اللہ کے چھوڑنے کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نبی کے یہ شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں چوری کرے، ومن یغلل، اور جو چوری کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس نے جو چوری کی ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا، اس کو لائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنگ بدر میں کفار قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، اور ان سے لکھائی پڑھائی بھی صحابہ نے سیکھی تھی۔ تو جنگ احد میں ہمارے 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، لیکن کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے بدر مسلمانوں نے کفار کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ اس نقصان سے دگنا تھا جو کافروں نے احد میں مسلمانوں کو پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شہادت کی عزت عطا فرمائی۔ تو مال غنیمت کے بارے میں کچھ آگے پیچھے ہو گئی، تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شبہ کیا، وہ منافق تھا۔ تو پاک رب نے فرمایا کہ نبی چوری نہیں کرتا، نبی وہی والا ہوتا ہے، صاحب وہی ہوتا ہے، وہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آخرت میں اس کا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ جو آدمی مال غنیمت سے یا بیت المال سے یا چندے کی رقم سے چوری کرتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کسی کی چوری سے۔ کیوں؟ وہ ایک آدمی کا مال ہے، یہ ہزاروں افراد کا اس میں حصہ ہوتا ہے، تو وہاں بڑا گناہ ہے۔ بہرحال افمن اتبع رضوان اللہ، پس وہ جو اللہ کی رضا کی اتباع کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کے غصے کے ساتھ واپس ہو گیا، جو اللہ کے غصے کے ساتھ واپس ہو گیا، سخط غصہ۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے لیے درجات ہے اللہ کے ہاں بڑے بڑے اور زیادہ۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والی ذات ہے جو یہ لوگ اعمال کرتے ہیں۔ پاک نبی کو کیوں بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ پاک نبی کے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کاموں میں اونچے کام 11 ہیں، 11 میں اونچے کام 6 ہیں، 6 میں اونچے کام 4 یہاں ہیں، 2 میں بتاتا ہوں حدیث میں ہیں۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کتاب، انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ رائٹنگ ڈاکٹر کالونی یورپ امریکہ انگلش میں بہترین پڑھتے ہیں، پڑھو سیکھو، تکڑے ہو جاؤ، لیکن دین بھی سیکھو۔ قرات اور تجوید پر میں نے 13 کلپس بنائے ہیں، وہ مجھ سے منگوا لو میرے واٹس ایپ نمبر پر۔ بعض لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا مالدار ہوتے ہیں یا عزت دار ہوتے ہیں یا کی پوسٹ پر ہوتے ہیں، لیکن ان کو دعائے قنوت نہیں آتی، جنازے کا سبق نہیں آتا، کسی مولوی کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ مولوی کیا کہے گا تجھے دعائے قنوت نہیں آتی، ایسے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے کلپس 13 بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے سیکھتے ہی آپ کی قرات، تجوید، را، طا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کی تلاوت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ 10 سورتیں، نماز جنازہ، نماز کا سبق، دعائے قنوت، یہ سب کچھ آپ کو آ جائے گا۔ وہ ہم سے منگوا لو 0311 444 0006۔
تو نبی علیہ السلام کا ایک کام یہ ہے، اور اگلا جو کام ہے، دو کام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کا درس، حدیث کا درس۔ علماء انبیاء کے حوالے سے قرآن کا بھی درس دیں گے، حدیث کا درس دیں گے، پابندی سے دیں گے، کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے یہ درس دیتا جائے، اللہ خیر کرے گا۔ وہاں موجودہ سیاست اور فرقواریت کی بات نہ کرے، اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا، فضائل بیان کرے۔ فی الحال جب آپ کا مجمع بن جائے پھر شرک، بدعت، گناہوں کی طرف بعد میں آؤ، تدریجاً اچھے طریقے سے درس دو۔ شروع میں ایسی باتیں نہ کرو کہ لوگ آپ سے بتک جائیں اور بھاگ جائیں۔ قرآن و حدیث کا درس۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک نبی کا چوتھا کام کیا ہے؟ دلوں کی صفائی۔ دلوں میں بغض، حسد، کینہ، بدگمانی موجود ہے اور کبر، اس کو دبانا ہے، اور صبر، شکر، عاجزی، انکساری، ہر ایک پر اچھا گمان، اس کو لانا ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے آنے کا جو 5واں مقصد ہے حدیث میں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کو اعلیٰ پیمانے تک پہنچاؤں، لوگوں میں صبر آ جائے۔ صبر اخلاق ہے، اخلاق صبر ہے۔ ہم اخلاق اس کو کہتے ہیں، چائے پیو، کیا لے، خیریت ہے، کرسی لے لو، ہاں کافی ٹھنڈا گرم لے لو، یہ اخلاق کا ایک جز ہے۔ اخلاق صبر کو کہتے ہیں، اور اس پر تقریر آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ صبر اخلاق، دلوں کی بیماری ٹھیک ہو جائے، اس میں ایک صبر بھی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور 6واں مقصد حدیث میں، بُعِثْتُ لِأَكْثِرِ الْمَعَازِفِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ڈھول ڈمک کے گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، اس کے آلات کو میں توڑ کے رکھ دوں۔ میں اس لیے آیا ہوں بمحق المزامیر، کہ ستار، رباب، گٹار کے تاروں کو پھاڑ کے توڑ کے رکھ دوں۔ ہم اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں، استغفر اللہ۔ قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے، اللہ رسول کے نام کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیکون اقواماً، کچھ قومیں آنے والی ہیں، وہ 4 چیزیں جو حرام ہیں مردوں کے لیے اور ویسے بھی، اور 2 چیزیں مردوں کے لیے، اس کو حلال کہے گی۔ اس میں سے ایک المعازف، ڈھول ڈمک کے حرام ہیں، وہ کہیں گے جائز ہے جی، یہ فنون لطیفہ ہے جی، یہ روح کی غذا ہے جی، یہ شیطانی روح کی غذا ہے، رحمانی روح کی غذا نہیں ہے۔ جس چیز سے قرآن و سنت میں منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جاؤ، اور اگر گانے سنتے ہو تو کہو یہ ہمارا گناہ ہے، تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ حیل، حجت، دلیل، اگرچہ مگرچہ، لیکن شریعت کے سامنے مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول، طاؤس رباب آخر۔ آپ اوپر رہیں گے قرآن حدیث پر عمل، تلوار اور ڈھال، آپ نیچے رہیں گے ڈول ڈمک کے گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے۔ ہمارا مصور پاکستان کیا کہتا ہے؟ ڈول ڈمکوں سے آپ گریں گے، جو ہمارا مصور پاکستان کہتا ہے، ہم اسی مصور پاکستان کی جو دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اسی کے ساتھ ہی ہم ڈول بجاتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ ہم اسی کی دعا کے ساتھ ڈول بجاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بہت سارے مقاصد اونچے 11 ہیں، 11 میں اونچے 6 ہیں، اور 6 میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ رب العزت نے احسان جتلایا مسلمانوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ پاک رب نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، ان کے نفسوں میں سے، کیا من انفسہم کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت تھی، من انفسہم، یعنی جو حضور ہیں وہ انسان ہیں، 2 بشر ہیں، 3 عرب میں سے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ بشر اور خاکی کا درجہ نوری اور ناریوں سے افضل ہے۔ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو کیا کہا؟ نوری اور ناریوں دونوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سب آدم کی اولاد ہے، آدم مٹی سے ہیں، ہم سب مٹی کے ہیں، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، خاکی ہیں، مٹی سے پیدا شدہ ہیں۔ تو نوری و ناریوں اور بشر کے سردار محمد پاک ہے۔ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں نہیں، محمد بشر ولیس کالبشری بل هو یاقوت والناس کالحجری،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں، وہ یاقوت پتھر ہیں، ہم عام پتھر ہیں، ہم پر لوگ پیر رکھتے ہیں، یاقوت پتھر کو لوگ ڈیکوریشن پیسز میں، تاج میں، کرسیوں میں، تخت میں سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھو نورانی جو مخلوق ہوتی ہے، غور سے سنو، اس کے بچے نہیں ہوتے ہیں، فرشتوں کے بچے نہیں ہیں، شادی نہیں ہے، حضور کے بچے اور شادی ہیں۔ نورانی جو مخلوق ہے وہ سوتی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ نورانی جو مخلوق ہے اس کو زخم نہیں لگتا، حضور کو زخم لگے ہیں۔ یاد رکھو، اپنے دماغ کو پاک صاف کرو۔ بعض ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حضور ظاہری اعتبار سے تو بشر تھے، اندر سے نور تھے، یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ جواب، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے ہیں، نوجوان خوبصورت پر لوط علیہ السلام کے قوم کو برباد کی، وہ کیا تھے؟ فرشتے۔ بتاؤ کس طرح تھے؟ وہ انسانی خوبصورت شکلوں میں تھے، اندر سے نور تھے، باہر سے بشر تھے۔ انہوں نے کھانا کھایا؟ نہیں کھانا کھایا، روسٹڈ ان کے لیے گوشت تیار کیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ نہیں کہا کہ ہم نور ہیں، نور تو نہیں کھاتا ہے۔ ہاں سمجھ گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء وہ کھاتے تھے۔ زخم لگے ہیں، بیمار ہوئے ہیں، شادی کی ہے۔ فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی، نورانی مخلوق کی شادی نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی۔ حضور نور بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء نور بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ہدایت کے نور کو پوری دنیا میں عام کیا ہے، تو نور بھی اور بشر بھی ہیں۔ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، اور صفت کے اعتبار سے کہ نور کو پوری دنیا میں پھیلایا تو نور بھی ہے، تو نور کا اطلاق بھی ہوا ہے، بشر کا بھی اطلاق ہوا ہے۔ ساری باتیں سمجھو، لیکن ہدایت کے نور ہیں۔ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی، نبی علیہ السلام کا پہلا کام تلاوت کتاب، ان کے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرے اور ان کے دلوں کی صفائی کرے، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، پڑھائے، درس دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے، کھلی گمراہی میں۔ پتہ ہے عرب کا کیا حال تھا؟ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَهَا، اور اگر تم لوگوں کو تکلیف پہنچ چکی ہے تو قد اصبتم مثلہا، تم بھی اسی طرح ڈبل تکلیف ان کو پہنچا چکے ہو، یعنی 70 افراد بھی ان کے قتل کر چکے ہو اور 70 قید کر چکے ہو، اور تمہارے تو صرف 70 شہید ہو گئے لیکن قید تو نہیں ہوئے، تو ان کی سزا ڈبل ہے بدر میں۔ آپ کا انعام شہادت یہ ایک ہے، تکلیف ایک ہے۔ قلتم ان ھذا، تم لوگوں نے کہا کہ یہ چیز ہم کو کہاں سے ملی، یہ تکلیف؟ قل هو من عند انفسکم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ تمہاری وجہ سے، کیوں تم اتر گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ممکن۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس وقت جب دو جماعتوں نے آپس میں ملاقات کر لی تو بس اللہ کی اجازت سے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جانچ لے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ لوگوں پر اس کا اظہار فرما دیں۔ تفسیر کشاف، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ایک ترجمہ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے منافقین کو۔ دوسرا ترجمہ کشاف والا علامہ زمخشری مفتی ولی درویش رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر اس کا اظہار فرماتے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا منافقین سے کہ آ جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع تو کرو نا۔ قَالُوا نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، انہوں نے کہا منافقین نے اگر ہم قتال جانتے تو ہم آپ کی اتباع کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہی منافقین کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان میں سے ایمان کے، یعنی وہ کفر کے زیادہ قریب تھے کہ جہاد کے لیے نہیں آئے۔ تو مطلب یہ کہ وہ منہ سے کلمہ پڑھنے والے تھے، دل سے نہیں۔ یقولون بافواہہم، وہ منہ سے کچھ کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھ چکے تھے منافقین، لو اطاعونا، جو گئے اور شہید ہو گئے 70، یہ اگر ہمارے پاس ہوتے اور ہماری اطاعت کرتے، لو اطاعونا ما قتلوا، قتل نہیں کیے جاتے۔ قل،
اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، پس دفع کرو اپنی جانوں سے موت، چلو تم نہیں مرو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مخاطب مت سمجھو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں امواتن کہ وہ اموات ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کس طرح زندہ ہیں؟ کس طرح؟ ضرورت کیا ہے کہ کس طرح زندہ ہے؟ بس زندہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ کیوں فرقے بناتے ہو؟ منطوق میں بولو، غیر منطوق میں نہ بولو، ورنہ فرقے بنیں گے۔ فرحین، وہ خوش ہے، بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا وہ اس پر مگن ہیں اور خوش رہتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خاص بات سنو، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، جب ایک آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح جاتی ہے علیین میں اگر مسلمان ہے، سجین میں اگر وہ کافر ہے یا بدعمل ہے۔ اب سنو، یہ روح جب جاتی ہے نا تو ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی، افراد، دوست، احباب، ساتھی، استاد، شاگرد انتقال کر چکے ہیں نا، تو وہ روح ان کے ساتھ مل کر ان کی اپنی جو نا بیٹھک ہوتی ہے اور وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں۔ جس طرح ہم آپس میں یہاں گھر میں بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، حجروں میں، وہ بھی بیٹھتے ہیں، وہ آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو گپ شپ کے دوران وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کہاں ہے؟ کون کہتا ہے؟ جو نیا مر کے انتقال کر کے گیا ہوا ہے، عبد الرحمن کہاں ہے؟ کہہ رہے کیوں؟ کہہ رہے وہ تو آ چکا ہے یعنی دنیا سے، تو اب کہاں ہیں؟ کہہ رہے یہاں تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتے اوہ ہو، وہ سجین چلے گئے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد جن کا فیصلہ جہنم کی طرف ہو جاتا ہے، جہنم کی سی ان کو عذاب ہوتا ہے، تو وہ سجین میں چلے جاتے ہیں، تو وہ آپس میں ہوتے ہیں، لیکن یہ آپس میں بات ہے اچھا وہ نہیں ہے، وہ سجین چلا گیا ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ ارواح بھی آپس میں ملاقاتیں کرتی ہیں، روحیں آتی ہیں جمعرات کو۔ یہ ایک نظریہ، اس پر کچھ روایت بھی ہیں، تفسیر عزیزی میں ہے، فتاوی عزیزیہ میں، دیگر کتاب الروح میں ابن القیم رحمہ اللہ، اس میں 20-25 اقوال ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ روحیں نہیں آتی، بس جو روحیں وہاں مار کھا رہی ہیں نا وہ فارغ ہی نہیں ہے کہ یہاں آ جائے، وہ تو مار کھا رہی ہیں، اور جو روحیں وہاں پر جنت کے مزوں میں ہیں وہ جمعرات کے 3.5 روپے کے حلوے پر کرتی کیا ہے کہ یہاں آ جائے۔ کسی غلط باتیں کرتے ہوئے لطیفہ سنو، ایک مولوی صاحب تھے، وہ جمعرات کے دن کمرے کے اندر ہو جاتے تھے نماز کے بعد، مغرب کے بعد، اور دروازوں کو اور دیواروں کو مارتے تھے اور پسینہ پسینہ، نکلو نکلو نکلو۔ مقتدی حیران کہ امام صاحب نکلو، کیا نکلو، کمرہ تو خالی ہے، کون نکلے؟ وہ پسینہ پسینہ باہر نکل آ جاتے تھے کہ روحیں آئی ہوئی اور جاتی نہیں، تو حلوہ بھیجو، کھانا بھیجو تاکہ روحیں چلی جائیں، صدقہ خیرات کرو۔ تو لوگوں نے حلوے اور کھانے بھیجنے شروع کر دیے، تو مولوی صاحب نے دروازے مارنا بند کر دیے کہ جی روحیں آتی ہیں، جیسے روحیں حلوہ کھاتی ہیں۔ استغفر اللہ، جو روحیں مار کھا رہی ہیں وہ فارغ ہی نہیں، وہ تو مار کھا رہی ہیں، وہ یہاں آ جائے فارغ ہے، اور جو جنت کے مزوں میں ہیں یہاں 3.5 روپے کے حلوے پر کرتی کیا ہے؟ اللہ قادر ہے کہ روحیں آ جائے، کوئی روح آ جائے، یہ ایک جزئی واقعات ہے، عمومی طور پر ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بھی غلط ہے اگر کوئی کہے کہ سارے ثواب نہیں جاتا ہے، ہم صدقات، خیرات، حلوہ، یہ جو ہم سب کچھ کرتے ہیں اس کا ثواب ان تک پہنچتا ہے، حلوہ نہیں پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، کہ حلوہ پہنچتا ہے۔ ان کو حلوہ بڑا پسند تھا جی، سوجی کا حلوہ اور اس میں بادام، تو یہ کرو جی، تو حلوہ نہیں پہنچتا، حلوے کا ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک مولوی صاحب نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے ہمارے محلے میں، اور یہ ضروری ہے یہ باتیں سنانے کے لیے، ہم مولوی نے دن کو کاروبار بنا دیے، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے زان کے پیسے، تیجا 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جمعراتاں، 40واں، برسی، یہ ہمارے مولویوں کے حرام ٹیکسز ہے، آپ عوام کے جیب پر آپ جائل ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو ہم آپ سے کھا رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور آپ کے ابو کو دیکھا ہے خواب میں کہ پولیس رات بہت زیادہ سخت ہے،
لہٰذا باٹا اور سروس کے شوز میرے لیے لے لو، اس پر چلنا مشکل ہے۔ اور وہ اپنی زندگی میں بھی باٹا اور سروس کے شوز پہنتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ ابو پولیس رات پر جا رہے ہیں اور مولوی صاحب نے خواب بھی دیکھا ہے، چلو ان کے لیے جوتے خریدو۔ تو ان کے ابو جو نا باٹا اور سروس کے جوتے پہن کر وہ پولیس رات پر جائیں گے۔ استغفر اللہ، جھوٹے خواب بھی ہم بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ غور سے سنو، بدعت میں مولوی کے پیٹ کا فائدہ ہے، بدعت ختم نہیں ہوگی۔ ایک دو، جو بدعت کو ٹھیک کہتا ہے وہ توبہ کیسے کرے گا؟ بدعت میں مولوی کے پیٹ کا فائدہ ہے۔ اور اگلی بات سنو، رسم و رواج جو ہو رہے ہیں نا، اس میں عورت کے میک اپ کا فائدہ ہے، کپڑوں کا فائدہ ہے، جوڑوں کا فائدہ ہے، میچنگ کا فائدہ ہے، کٹ کا فائدہ ہے۔ لہذا جو نا عورتیں رسم و رواج کرتی ہیں، اور ہر شادی کے لیے نیا نیا جوڑا، ناراض نہ ہونا، تو خاوند کہاں سے لائے گا؟ وہی سود رشوت جھوٹ مارے گا۔ پھر میری خالہ ڈبل ایم ہے، 35 سال سے ایک جوڑا پہنتی ہے شادیوں میں، کہہ رہے بہت خوبصورت جوڑا ہے، بہت اعلیٰ جوڑا ہے، بڑا مہنگا جوڑا ہے، بس یہی ٹھیک ہے۔ باقی سردی گرمی کے لیے دو جوڑے بناتی، لیکن وہی جوڑا بڑا مہنگا ہے، کہہ رہے بس ٹھیک ہے۔ مالدار آدمی اور عزت دار آدمی جن کپڑوں میں جائے اس کی عزت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ کیسی بات کرتے ہو؟ ہر شادی کی نیا جوڑا لوگوں نے دیکھ لیا تو خاوند تو غرق ہو جائے گا۔ اس طرح مت کرو۔ رسم و رواج میں عورتوں کا فائدہ ہے، ان کو کنٹرول کرو۔ بدعات میں مولوی کے پیٹ کا فائدہ ہے، اس کو کنٹرول کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سنت پر آؤ، بدعت ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے بات مانی اللہ کی اور رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح، بات اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ جو زخمی لوگ تھے نا، ان کو کہا جنگ احد میں اٹھو اور کافروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے یہ قصہ آپ کو سنا دیا ہے، شاہ نزول۔ تو وہ بھاگ گئے، ایک آدمی آ رہا تھا، اس نے کافروں کو کہا مسلمان دوبارہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ بھاگ گئے تیسری مرتبہ۔ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے احسان کیا تھا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا تھا، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیے، ان صحابہ میں سے اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ واتقوا، اور انہوں نے جو تقوی اختیار کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا، مسلمانوں کو خبر ہو گئی، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ لڑیں گے انشاءاللہ کافروں سے، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب بھی پھنس جاؤ، کوئی مسئلہ آپ پر آ جانا، پھنس جاؤ، کوئی صورت کوئی نہ ہو کہ وہاں اس مسئلے سے نکل جاؤ، پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، دیکھو فور نکل جاؤ۔ غور سے سنو، پھر سنو، توجہ سے سنو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ شوق سے پڑھو، توجہ سے، بہت بڑے مسئلے سے آپ نکل جائیں گے۔ مجرب دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوٹ گئے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہیں اللہ کی رضا کی اتباع کی، یعنی سیبارہ کافروں کو بھگایا۔ قصہ میں نے سنایا، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ رب العزت فضل عظیم والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے
دوستوں کو ڈراتا ہے۔ خاص بات سنو، جو اللہ کا دوست ہوگا نا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، جو شیطان کا دوست ہوگا اس کے اعمال میں فرق ہوں گے وہی ڈرتا ہے۔ فلا تخافون، پس ان لوگوں سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم سچے لوگ۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے یا رسول اللہ، یا ہر مخاطب کہ کفار کی طاقت ہے جی، الذين يسارعون في الكفر، جو وہ لوگ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کفر میں، انہم لن يضروا الله شيئا، یہ بے شک یہ کافر جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں یہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، کرتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ اللہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیے کفر کو ایمان کے بدلے، ایمان دے دیا کفر خرید لیے، لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی کافر لوگ کفر کر رہے ہیں تو بھائی ہمارا کوئی نقصان نہیں، کیا نقصان ہے؟ انما نملی لہم، بے شک بات یہ دوسری نہیں ہے، انما نملی لہم، ہم ان کو موقع دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، یہ نہ سمجھے خیر لانفسہم کہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم، یہ اس لیے ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، کہ ان کے گناہ بڑھتے جائیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کن۔ تو مسلمانوں کے پاس عبد القیس کا قافلہ گزر رہا تھا مدینہ کے راستے سے، ان کی ملاقات حضور سے ہوئی کہ ابو سفیان نے آپ کی لشکر تیار کیا ہے اور وہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو اس کے جواب میں یہ آیتیں اتر گئیں۔ مسلمانوں کو ٹھیک ہے لڑیں گے انشاءاللہ، اور حضور نے فرمایا جو زخمی ہے وہ میرے ساتھ روانہ ہو جائے، شاباش۔ یہ ہے نفسیاتی ویل پاور، سبحان اللہ، یہ تقوی کی وجہ سے آتا ہے، ویل پاور تقوی سے مضبوط ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، کون لڑتا ہے، کون ڈٹتا ہے، کون نہیں جھکتا ہے، کون نہیں بکتا ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے، ہاں یہ تو اللہ نبی کو بتاتا ہے، ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر ان کو غیب کی خبریں بتاتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا بتاتا ہے۔ لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے، من فضلی، اپنے فضل میں سے، اللہ نے مال کو خیر اور فضل کہا ہے 14 مقامات پر، تو مال خیر ہے، فضل ہے، اچھا ہے، بل گیٹ سے مالدار بن جاؤ، لیکن 4 شرائط کا خیال کرو۔ نمبر 1، صحیح طریقے سے کماؤ، صحیح طریقے سے خرچ کرو، تکبر نہ کرو، غریبوں کے ساتھ امداد کرو، صدقات خیرات دو۔ هو خیر لہم، کہ بخل ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لہم، بلکہ بخل ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب توق ڈال دیا جائے گا جو نے بخل کیا ہے اس کے ذریعے سے قیامت کے دن، عام لوگ بھی اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو بھی داغا جائے گا اپنے مال کے ذریعے سے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ شجاعاً اقرع، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک روایت میں کہ ان کے مال سے گنجا سام بنا دیا جائے گا جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک و مالک، میں آپ کا خزانہ ہوں اور آپ کا مال ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فتقوی بہا جباہہ وجبینہ، یہ تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کے مال سے تختے بنا دیے جائیں گے اور اس کو آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ رب العزت جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر خبردار ذات ہے۔ جب ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے نا کہ اللہ سننے والی ذات ہے اور جاننے والی ذات ہے اور خبردار ذات ہے، تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔